آج یہی کہتا ہوں پتھر مارنے والوں سے، اے مومنو انتظار کرو۔ رب ذوالجلال جب اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو کبھی دشمنوں کے خیمے سے ہی بچوں کو اٹھاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ کبھی کبھار رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ میں آپ کو ایک صحابی کی بات بتاتا ہوں، سعید بن عامر، ایک مکہ مکرمہ کے نوجوان ان کی عمر صرف 16 یا 17 سال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مکہ میں بڑے عیش کے ساتھ رہتا تھا، بڑے پیسے والے گھر سے آپ کا تعلق تھا۔ کہتے ہیں ایک بار مکے میں شور ہونے لگا کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا روز کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا تھا۔ مکہ میں موب لنچنگ تو ہوتی رہتی تھی، کبھی اس کو پکڑا، کبھی اس کو پکڑا، کبھی اس کو مارا، یہاں تک کہ شہادتیں بھی ہوئی، اور مکہ میں یہی ڈسکشن چلتا رہتا تھا۔ آج محمد کے غلاموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ویسا ہوا ہے۔ ایک دن مکہ میں بڑا شور مچ گیا۔ یہ سعید کہتے ہیں میری جوانی کا وقت تھا، میں بھی اس شور کے پیچھے بھاگا تو دیکھا مکہ کی آبادی سے قریب باہر کی طرف ایک بہت بڑا مجمع جمع ہے، بہت سارا جمع غفیر لوگ جمع ہیں۔ میں اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر گیا تو دیکھا بھیڑ کے بیچوں بیچ ایک کھمبا گاڑا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص کو لٹکایا گیا ہے، اور پورے مکہ والے ارد گرد کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون نوجوان ہے جس کو لٹکایا گیا ہے؟ مکہ والوں نے کہا یہ خبیب ابن عدی ہے، یہ محمد کا غلام ہے، آج پکڑا گیا ہے، اسے مارا جا رہا ہے۔ کہا یہ سعید بن عامر کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، وہاں پر ابو جہل بھی تھا اور بھی دیگر لوگ بھی تھے، وہاں پر خبیب کے ساتھ جو کیا جا رہا تھا، تالیاں مار کر کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ خبیب کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا جا رہا تھا، ان کی ناک کاٹی جا رہی تھی، کان کاٹے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جا رہی تھی، اور انہیں مار کر کے پتھروں سے پکارا جا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان پتھر مارنے والوں میں بھی شامل ہو گیا۔ دیکھا کہ ہر جگہ سے ایک پتھر اس پر پڑ رہا ہے، شاید کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہے، شاید یہ بہت بڑا گنہگار ہے، پتھر مارنا ثواب ہوگا۔ سب لوگ پتھر مار رہے تھے، میں نے بھی مارا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ مکہ میں جب کسی کو بڑی سزا دی جاتی تو سارے لوگ حصہ لے لیتے مارنے کے لیے، ہم بھی شامل ہو گئے۔ کہتے ہیں مارتے وہ وقت بھی آیا کہ سولی پر ہی خبیب کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ لٹک گیا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ سولی پر چڑھ کر کے آخر میں عربی میں اشعار گنگنا رہا تھا، عربی میں اشعار پڑھ رہا تھا۔ خبیب کے وہ اشعار بھی یاد رکھے۔ کون؟ سعید بن عامر 16 سال کا جوان ہے۔ کہتے ہیں معاملہ ہو گیا، ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، پھر سب گھر چلے، میں بھی گھر آیا۔ مجھے صرف اور صرف وہ واقعہ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا، بار بار سوچتا رہا کتنا بھیانک جرم اس نے کیا تھا کہ پورے مکہ والوں نے مار دیا، جسم کی بوٹی کر دیا۔ پھر رات کو جب سوتے ہیں، سعید بن عامر کہتے ہیں میرے خواب میں وہی خبیب ابن عدی آ گیا۔ میں نے دیکھا خبیب آج تجھے مارا گیا ہے، تیری کیا کیفیت ہے؟ خبیب میرے خواب میں آ کر مسکرانے لگا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہر پتھر پر مجھے ایک نئی لذت ملتی تھی، ہر پتھر پر، ہر درد پر مجھے ایک نئی کیفیت ملتی تھی۔ میں نے پوچھا خبیب تجھے مارا کیوں گیا ہے، تجھے کس جرم میں مارا گیا؟ خواب میں خبیب نے کہا اے نوجوان میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ میرا کلمہ ہے جو مکہ والوں کو نہیں بھاتا، جس کی پاداش میں مجھے مارا گیا۔ سعید بن عامر نے کہا کیا فقط ایک کلمے پر کسی کو اتنا مارا جا سکتا ہے؟ آخر اس کلمے کو تو نے بدل کیوں نہیں دیا؟ خبیب کہتے ہیں کہ میں بدل کیسے دوں؟ تو نے جنت دیکھی ہے رب ذوالجلال کی؟ کیا تو نے نعمتیں سنی ہے رب ذوالجلال کی؟ اگر تو سن لیتا اور دیکھ لیتا تو اس طرح کی 1000 موتوں کو بھی تو کبھی اس پر قربان نہیں کرتا، یعنی جنت کو تو قربان نہیں کرتا، اپنی موت کو پسند کرتا۔ یہ خواب کی بات تھی۔ صبح اٹھ کر کے سعید بن عامر کہتے ہیں مجھے بے قراری سی ہو گئی،
बेचैनी हो गई और मैं दौड़ता दौड़ता लोगों से पूछने लगा कि कहाँ हैं ये खुबैब जैसे और लोग, कहा सब तो मदीने जा चुके हैं, वो वतन छोड़ चुके हैं। सईद बिन आमिर कहते हैं 17 साल की जवानी थी, मक्का को मैंने छोड़ दिया, तन्हा सफर करता हुआ मदीने पहुंचा और जब मस्जिद नबवी आया तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को ईमान की हालत में पहली बार देख रहा था और देखा तो देखता ही रहा। मेरी रूह को जो ताजगी मिली, उसके बाद मैंने अपनी गर्दन अपनी जान सब उन्हीं के कदमों में वार दिया और फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।